بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2389 نمبر پر۔ روزہ دار کا اپنی عورت سے ملنا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج مطہرات کو بوسہ دے لیا کرتے تھے اور مباشرت یعنی گلے لگا لیا کرتے۔ آپ اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو رکھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں کہ روزہ دار کے لیے عورت کی شرمگاہ حرام ہے۔ یہاں مباشرت سے مراد معانقہ کرنا ہے یعنی گلے لگانا اور جسم سے جسم ملانا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹ بھی جاتے تھے، لیکن اپنے جذبات پر خوب کنٹرول کرنے والے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2382 نمبر پر۔ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روزہ دار شخص بیوی کے ساتھ لیٹے یا نہ؟ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ پھر دوسرا آیا، اس نے بھی آپ سے یہی مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ دراصل آپ نے جس کو اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جس کو منع فرمایا وہ جوان تھا۔ تو اس طرح سے کہ کوئی اپنی خواہش پر کنٹرول کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، تو آپ نے اسی کے مطابق اجازت بھی دی اور روکی بھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2387 نمبر پر۔ جب کوئی شخص رمضان میں جمع کر لے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو، پھر اس کو صدقہ ملے تو اسے چاہیے کہ اسی صدقے سے کفارہ دے دے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس حال میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے عرض کی کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا خرمے کی چھال کا ایک ٹوکرا لایا۔ آپ نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کی حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اس ٹوکرے کو لے لے اور خیرات کر دے۔ اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا اپنے سے زیادہ محتاج کو خیرات کر دوں؟ تو اللہ کی قسم مدینہ کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا پھر اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ تو رسول اللہ کتنی زیادہ سہولت پیدا کرنے والے تھے کہ ایک شخص ہے کہ جو غلطی کر بیٹھا، اب آپ دیکھیے کہ کھلا ماحول ہے، اوپننیس ہے، کہ واقعی کہتا میں نے غلطی کی ہے، اب میں کیا کروں کہ مجھے غلطی کا کفارہ تو ادا کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھنا شروع کیا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو غریب آدمی ہوں۔ آپ نے کہا اچھا پھر روزے رکھ لو۔ اس نے کہا یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 60 مسکینوں کی بات اینڈ پہ کی تو جب پتا چلا کہ وہ نہیں کھلا سکتا، پھر آپ کے پاس کھجوریں آئیں تو آپ نے اس سے کہا کہ اچھا یہی لوگوں کو کھلا دو۔ تو اس نے کہا کہ میرے سے زیادہ فقیر کون ہے، یعنی سب سے زیادہ مستحق تو میں ہوں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو لے جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، یعنی اگر غریب ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، دوسروں کے دکھ کا، ان کی مجبوریوں کا لحاظ رکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں دوسروں کو گلٹ سے نکالتے تھے۔